ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیکنڈ جز اپنا سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سورت وہی ہے، ابھی سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے اور ہمارا سیکنڈ جز سٹارٹ ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم جز 1 میں پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے، بلکہ پورے جز میں زیادہ تر ہم نے بنی اسرائیل کے حالات پڑھے، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وارننگز دی گئی ان کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ جو اینڈ والی آیات ہم پڑھ رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انویٹیشن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتانے کے بعد، اولاد ابراہیم کے بارے میں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامن گراؤنڈ پر بنی اسرائیل کو یعنی اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ تم سب لوگوں کے جو جد امجد ہیں، جو تم لوگ کے باپ ہیں، وہ سب کے ایک ہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ملت ابراہیمی پر جمع ہو جاؤ۔ پھر جب اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آئے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو احکامات ہیں نا ان پہ وہ اب نازل کیے ہیں، یعنی پوائنٹ آف ایکشن آ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کیا ایکشن لے رہے ہیں۔ تو وہ ہم آج کی آیات میں انشاءاللہ سے دیکھیں گے۔ پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، آیت نمبر 142 ہے۔ سَيَقُولُ جلد ہی کہیں گے، السُّفَہَاءُ بیوقوف لوگ، من الناسی لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ہے، ان قبلتہم التی اس قبلے سے ان کو، کانو علیہا جس پر وہ تھے، قل آپ کہہ دیں، للہ المشرق والمغرب آپ کہہ دیں کہ اللہ کے لیے ہی مشرق اور مغرب ہے، یہدی من یشاء وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بنی اسرائیل کی جو قیادت ہے وہ ان سے چھن گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں کہا تھا کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے قیادت لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے آیات میں فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں کی پر فضیلت دی، ان کی امامت اللہ تعالیٰ نے دی ان کو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نافرمانی کی، روگردانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان سے جو قیادت ہے وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بنی اسماعیل میں دے دی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے جو کہ تحویل کعبہ کا ہے۔ تحویل کعبہ سے مراد یہ ہے کہ کعبہ کا رخ چینج ہو جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ ایسے رخ پہ نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس یعنی الاقصی جو مسجد ہے فلسطین میں اس وقت وہ بھی موجود ہوتی تھی، یعنی دونوں آپ کے فرنٹ پہ ہوتی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ الاقصی کی طرف ہی آپ رخ کر کے نماز پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 17 منتھس تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ احکامات نازل کیے جو آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے۔ اب کیا ہوا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا، جو ان کی فضیلت تھی، وہ ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور اب کیا ہوا، کیپٹل چینج ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی قوم کا، کسی بھی ملک کا اگر ہم ان کے حالات کا جائزہ لینا چاہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کے کیپٹل میں دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا جو کیپٹل تھا وہ تھا مسجد الاقصی یا بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سٹیٹس واپس لے کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ ہی چینج کر دیا، اور قبلہ کا حکم جو تھا نا وہ آیا نماز کے دوران میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اور صحابہ نے آپ یہ دیکھیں، ان کی اطاعت کا یہ عالم دیکھیں کہ نماز کے دوران ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے رخ چینج کر لیا اپنا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نماز فنش کریں گے اس کے بعد پوچھیں گے کہ ہم یہ نماز ریپیٹ کرنی ہے یا کیا کرنا ہے، انہوں نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ چینج کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیقول السفہاء، یعنی یہ جب قبلہ چینج ہوگا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بیوقوف لوگ ہیں یہ کیا کہیں گے کہ ان کو قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے، ٹھیک ہے۔
اور یعنی ان کو اتنا زیادہ ناگوار کیوں گزرا؟ اگر وہ آپ کو اللہ کا نبی نہیں سمجھتے تھے تو ان کو اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، جیسے ان کو مشرکوں کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یا اپنا جو بھی عبادت کرتے ہیں، عیسائی کس طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے نبی کا جب قبلہ چینج ہوا، مسلمانوں نے قبلہ چینج کیا، تو انہوں نے اس پہ بہت سے اعتراض اٹھائے۔ اعتراض ان کے یہ تھے کہ یہ کیسا دین ہے کہ جو ایک بات پر جو ہے نا وہ ایک بات پر نہیں رک رہا، یعنی کبھی اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی خود کنفیوز ہے، پھر مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کی جائے پیدائش چونکہ مکہ ہے، یہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اب انہوں نے مکہ کی طرف رخ کر لیا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ اپنے پرانے دین پر بھی آ جائیں گے، اپنے آباء و اجداد کے دین پر بھی آ جائیں گے۔ یعنی ایک لسٹ آف جو تھی نا آبجیکشنز تھی، بہت زیادہ اعتراض تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف ہونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کل اللہ المشرق والمغرب، اللہ کی ہی ہے مشرق اور مغرب۔ اگر اللہ نے حکم دیا ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تو اطاعت اسی کی ہے، اگر اس نے رخ پھیر دیا تو پھر بھی اطاعت اسی کی ہے، اس نے جس طرف کہا ہم اسی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس لیے خبر دے رہے ہیں کہ مومنوں کے دل پر زیادہ اثر نہ ہو، وہ زیادہ جو ہے نا وہ یعنی اس بات کو محسوس نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرکوں کو، یہودیوں کو اور جو منافق لوگ ہیں انہیں کیا کہا ہے؟ السفہاء، یعنی بیوقوف کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل کا کہنا تھا نا کہ ہدایت صرف بنی اسرائیل کے لوگوں کو ہی مل سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہی مشرق اور مغرب ہے، وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، ضروری نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہو۔ تو پھر یہ یعنی ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ اگر آپ کے قبلہ کا رخ چینج ہو گیا تو وہ لوگ جو کہ پہلے نماز پڑھتے رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، ان نمازوں کا کیا ہوا؟ وہ نمازیں ضائع ہو گئی۔ تو یعنی وہ مسلمانوں کو کے دل میں طرح طرح کے شبہات ڈال رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے تاکہ مسلمان اپنے دین سے بد دل ہو جائیں اور وہ دوبارہ اپنے جو ہے نا پہلے مطلب اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف آ جائیں۔ تو یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ قبلہ چینج کیا، یہاں سے ایک نئی امت کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزیں ایسی تھیں، ہم اسلام آنے کے بعد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد بھی، جو کہ یہودیوں کے ساتھ کامن تھی۔ جیسے یہ ہے کہ مسلمان بھی روزے وہی رکھ رہے تھے جو یہود میں تھے، جیسے 10 محرم کا روزہ یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جو اسلام نے یکسر ختم نہیں کی تھی، جیسے اب ان کے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہودیوں میں یہ بھی کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ یہ نبی چونکہ اس نے ہماری ساری چیزیں رد نہیں کی تو کوئی بات نہیں، کچھ ہماری باتیں بھی مان لی، اور ان میں یہ کانسیپٹ تھا۔ لیکن اب جب قبلہ ٹوٹلی چینج ہو گیا، یعنی اس کا رخ چینج ہوا، تو مسلمانوں کا چہرہ کس طرف ہو گیا؟ کعبہ کی طرف۔ اور جب ان کا بیک ہو گئی بیت المقدس کی طرف، تو اس نے ان کو بہت زیادہ ناراض کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہود سے مطلب روزے دوسرے تھے سب نفلی کر دیے، اور اسی صورت میں آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں روزوں کا حکم دیا، یعنی یہ چیز بھی بالکل ان سے الگ کر دی، یعنی بالکل ایک الگ امت بنا دیا کہ ہمارے روزے الگ، ہمارے قبلے کا رخ الگ، ہر چیز ان کی عبادت سے الگ کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو اس امت سے یہ سٹیٹس چھین کے مسلمان امت کو دے دیا کہ اب نئی جو امت ہے جسے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، امت وسطیٰ جس کو کہا جائے گا، وہ مسلمان امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی قبلے کا رخ پھیر کے، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے بنا دیا تمہیں امتاً وسطا، درمیانی امت، ٹھیک ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور اسی لیے ہم نے بنایا تھا قبلہ کو، الَّتِي كُنْتَ، جس پر وہ تھے، علیہا، اس پر، الا، مگر، لنعلم، کہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن، ان میں اس سے جو، ینقلبو، لوٹ جاتا ہے یا پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور وَإِن كَانَتْ، اور یہ یقیناً تھی بہت بڑی بات، لَكَبِيرَةً، بہت بڑی بات، الا، مگر ان لوگوں پر نہیں، علی الذین، ان لوگوں پر، ہدی اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، ان لوگوں کے لیے یہ بڑی بات نہیں تھی۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کرے گا کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس جو قبلہ کا انوگریشن ہو رہا ہے، یہاں سے ایک نئی امت سٹارٹ ہو رہی ہے۔ پہلے بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ امت محمدیہ کو امت وسطیٰ بنا دیا گیا۔ امت وسط جو کہتے ہیں نا، وہ درمیانی امت،
درمیانی امت سے مراد یہ ہے کہ معتدل، ٹھیک ہے، یعنی جو ایک بیلنسڈ امت ہوگی۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے نا، جن لوگوں کے درمیان میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی، وہاں پر دو ایکسٹریم تھی۔ ایک ایکسٹریم جو تھی انٹلیکچوئل تھی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بہت زیادہ اہل علم لوگ تھے، یہودی جو تھے، اور دوسری ایکسٹریم جو تھی وہ اسپرچول تھی، یعنی وہ بہت زیادہ روحانی سائڈ پہ تھے، عیسائی۔ اب یہودیوں کے پاس اتنا زیادہ علم تھا کہ وہ ہر چیز کو اپنے علم کی بنا پر دیکھتے تھے اور اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے، اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ عیسائی جو تھے وہ علم کے بغیر جو ہے نا، وہ اپنے انبیاء کو، ان کو یا تو بہت زیادہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، یا پھر یہ کہ انہوں نے جیسے اپنے نبی کو اللہ کے برابر نعوذ باللہ قرار دے دیا، یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، حضرت عیسیٰ کو۔ تو دونوں ایکسٹریم سے ہٹ کے جو امت وسط ہے، یعنی مسلمان امت ہے، اس کو بتایا گیا کہ بیلنس کیسے رکھنا ہے۔ آپ نے علم بھی حاصل کرنا ہے لیکن اللہ کا خوف ختم نہیں کرنا۔ آپ نے عمل بھی کرنا ہے، انبیاء کو آپ نے ان کا یعنی اللہ تعالیٰ کے میسنجر بھی ان کو ماننا ہے، ان کی پیروی بھی کرنی ہے، لیکن ان کا درجہ نبی کا ہی ہے، ان کا درجہ خدا کے برابر نہیں ہے۔ تو یہ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیلنس امت بن کے لوگوں کو دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ صرف یہ سیلیبریٹ کرنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ کو اب اللہ تعالیٰ نے نئی ایک امت بنا دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ ہو جائیں، یعنی لوگوں کو اپنے ایکشن سے آپ شو کریں، آپ اپنے دین پر عمل کر کے بتائیں کہ معتدل کیسے رہا جا سکتا ہے، کہ اعتدال جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر یہ کہ رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ اب دیکھیں کامن کنسیپٹ پایا جاتا ہے یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، اور آج کے مسلمانوں میں بھی، کہ جو رسول ہے وہ آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کے حق میں شفاعت کریں گے، آپ کے حق میں گواہی دیں گے، نو ڈاؤٹ۔ رسول اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن یہاں پر جن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی لوگوں کے لیے اگر تم امت وسط بن کر نہیں دکھاؤ گے، تو وہ یقون الرسول علیکم شہیدہ، تمہارے خلاف گواہی دیں گے رسول۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ مجھے قرآن آپ پڑھ کر سنائیں، تو انہوں نے جو آیات پڑھ کے سنائی اس میں وہی آیات میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہر امت کے خلاف ہم ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور آپ کو امت کے خلاف گواہ لے کر آئیں گے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو سن کر اتنا زیادہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آپ نے ان صحابی کو روک دیا کہ بس اس سے زیادہ آگے نہ کریں، میں اس سے زیادہ نہیں سن سکتا۔ یعنی کیا ہوگا کہ اگر امت کو اس کو ایک اعزاز دیا گیا اس امت محمدیہ کو، تو پھر اس کی رسپانسبلٹی بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اگر آپ امت وسط کا کردار ادا نہیں کریں گے، اگر آپ دوسری امتوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، دوسری لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچائیں گے، تو رسول کیا کریں گے؟ آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے یہ جو قبلہ ہے اس لیے چینج نہیں کیا، یعنی اس لیے چینج کیا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، یعنی جو صحابہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو کچھ لوگ پہلے یہودی تھے، کچھ عیسائی تھے، اور ان میں سے کچھ جو تھے وہ سب ظاہر ہے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو اس سے پہلے وہ کسی نہ کسی دین پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے رسول کی پیروی کون کر رہا ہے، جو رسول کی پیروی کر رہا تھا اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یعنی فزیکلی تو آپ کے لیے ڈائریکشن چینج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک سائڈ پہ رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یا دوسری سائڈ پہ، فزیکلی کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ اصل میں مشکل اس لیے تھا کہ پورے کا پورا اپنا دین چینج کرنا، کہ رسول کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم اس لیے رسول کی پیروی کر رہے تھے کہ چلو وہ بھی ہمارے قبلہ پر ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بھاری تھا سوائے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ بھاری کیسے تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، جیسے اگر وہ عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، بہت زیادہ اسٹک ہوتے ہیں اپنے دین سے، تو ان کے لیے چینج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر ان کی اگر وہ اہل علم ہوتے ہیں تو اپنی کمیونٹی میں ان کی حیثیت بھی بڑی ہوتی ہے، ان کے لیے نیا میسج قبول کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ بہت کم دین پر ہیں، ان کے لیے ریورٹ ہونا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی لوگ تھے اہل علم، کہ جب انصار جو تھے نا مدینہ میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اس سے پہلے یہ لوگ یہودیوں کے علماء کو بہت بڑا سمجھتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، اور ان سے اپنے یعنی تورات سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ تو پھر ان کے لیے یہ چیز بہت ایک شاکنگ تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو یہودی علماء ہیں یہ ہمیں غلط بات بتا رہے ہیں۔ یہودی علماء آ کے ان کے دلوں میں شک ڈالتے تھے، تو ان علماء کے لیے، ان یہودی اہل علم لوگوں کے لیے یہ بات بہت بڑی تھی کہ وہ اپنے قبلہ سے پھر جائیں،
ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دین تو اسٹیبل نہیں ہے، یہ دین جو تم لوگوں کی پہلی نمازیں تھیں وہ ان کا کیا ہوا، اور پھر جو لوگ وفات پا گئے اس سے پہلے ان کے ایمان کا کیا ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے، یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے اس کو اکیلی نماز کو ایمان کہا گیا ہے، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسک چیز ہے جو مسلم اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ ایک حدیث بھی ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جو تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے گا، اور ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہاں پر کیا مدینہ میں مطلب کیا یہ بات چل رہی ہے، اس قبلہ کے بعد لوگوں کو کتنی باتیں مسلمانوں کو سننی پڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے، اور جو اس سے پہلے لوگ نمازیں پڑھ چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، ان کی تقلید میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ضائع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت زیادہ رؤوف اور رحیم ہے۔ پھر اگلی آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے کہ قد نرا تقلب وجهک، یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پلٹنا، فی السماء، آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم یقیناً آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور پھر جہاں بھی آپ ہوں آپ اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، یقیناً وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تھے نا، تو 16 یا 17 منتھ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کے انتظار میں کیا کرتے تھے، بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ریلیشن کا، ایک محبت کا عالم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی کیا قرآن میں بیان کریں کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے مطلب کوئی دعا نہیں کی، کوئی زبان سے اظہار نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حکم کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ کا دل خانہ کعبہ کی طرف ہی ہے، بیت اللہ کی طرف ہے کہ اس کو قبلہ بنایا جائے۔ تو دیکھیں جب بہت زیادہ محبت ہوتی ہے نا، جیسے اگر کوئی اپنی والدہ سے اس کی محبت کر کے دیکھیں کہ وہ آپ کے بغیر کچھ کہے آپ کی آنکھوں سے، آپ کے چہرے سے پہچان لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی چہرے سے جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی رضا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس سائڈ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلٹنا دیکھ رہے ہیں، اور وہ حالات سے بھی لا علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ عنقریب پھیر دیں گے آپ کا چہرہ کس طرف، جس طرف آپ راضی ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب سے قبلہ تبدیل ہوا ہے تو پھر وہاں پر کتنے ملینز لوگ ہیں اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان سب کی ریزن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی اداسی جو تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کا رخ پھیر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے حکم کیا ہوتا ہے، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، یعنی یہ حکم سے زیادہ یہ پرمیشن ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی اسی انتظار میں تھے، ٹھیک ہے، آپ کا دل تو پہلے ہی اسی طرف تھا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دے دی کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ پھر کچھ لوگوں کا خیال ہوا کہ شاید یہ مسجد نبوی کے لیے خاص حکم ہے کہ جہاں پر ہم یہ نماز پڑھی جاتی ہے، نارملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، اور یہ جو حکم آیا تھا جس مسجد میں، اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور 2 رکعت آپ نے پڑھ لی تھی، اس کے بعد یہ حکم آیا اور 2 رکعت جو تھی پھر وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی، تو اس کو مسجد قبلتین یا 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ تو عام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ حکم صرف مسجد نبوی کے لیے عام طور پر جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ،
یعنی تم جہاں بھی ہو تو خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھو گے۔ اس وقت تو ایسا یعنی اب جس سے ہم قبلہ کا رخ معلوم کر لیتے ہیں اس وقت ایسا کرنا مشکل تھا، لیکن یہ کہ لوگوں کے لیے عام طور پہ کیونکہ اس طرح کے کوئی اکوپمنٹ نہیں تھا تو لوگ عام طور پر بھی سمت معلوم اس طرح سے کر لیتے تھے کہ کس سمت میں کعبہ ہے اور کس سمت میں کون سا شہر ہے، ان کے لیے معلوم کرنا اس طرح سے آسان تھا۔ تو اسی طرح اس میں یہ حکم بھی آ جاتا ہے کہ اگر آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ باوجود کوشش کے صحیح قبلے کا رخ معلوم نہیں کر سکے، آپ نے نماز شروع کر دی، نماز کے دوران کسی نے آپ کو بتایا کہ نہیں قبلہ اس سائڈ پہ نہیں ہے اس سائڈ پہ، تو آپ نماز کے درمیان میں آپ اپنا رخ چینج کر لیں۔ اگر نہیں آپ نے نماز پوری پڑھ لی ہے اور پھر اس کے بعد کسی نے بتایا کہ آپ نے جس سائڈ پہ چہرہ کر کے آپ نے نماز پڑھی یہ قبلہ نہیں تھا، تو وہ آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ فرض نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کیسے جانتے تھے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ پہلے سے پتہ تھا، یہ سب جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں، اور پھر یہ کہ اس کے قبلہ کے بارے میں بھی جانتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ حق ہے، لیکن وہ اس کے باوجود اس میں اعتراضات کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر اگلی آیت ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ اتیت الذین اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، آپ ان کے پاس لے بھی آئیں بکل آیت ہر نشانی، ما تبعوا قبلتک، وہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی تسلی دی جا رہی ہے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی کسی صورت میں وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور یقیناً اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، انک اذا لمن الظالمین، تو یقیناً آپ ضرور ظالمین میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ ان کے پاس جتنے بھی پروف لے آئیں اور وہ آپ کے قبلہ کی پیروی کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ان کے پاس جو بھی آیات، جو نشانیاں لے آئیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ان کی طرف ظاہر کر دیں آیات، وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور آپ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کلیئر کٹ حکم دے دیا کہ آپ بھی ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہود اور جو عیسائی تھے وہ ایک دوسرے کے قبلہ کی طرف بھی پیروی نہیں کرتے تھے، دونوں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن دونوں کا رخ چینج تھا۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کا قبلہ جو ہے نا، سب کا قبلہ اب چینج ہو جائے گا۔ یہودیوں کا بیت المقدس رہ گیا، مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا، لیکن ابھی بھی دیکھا جائے تو بیت اللہ دو لوگوں کا قبلہ تھا، ایک مسلمانوں کا ایک مشرکین کا۔ تو یہاں سے یہ پوائنٹ پتا چل رہا ہے کہ اب جب قبلہ مسلمانوں کا بیت اللہ کو بنا دیا گیا تو اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ مشرکین کا وہ قبلہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے وہاں سے، کیونکہ جب یہ حکم نازل ہوا تھا نا تو اس وقت بھی مشرکین جو تھے انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، اس وقت بھی وہ خانہ کعبہ کی طرف ہی چہرہ کر کے عبادت کر رہے تھے۔ تو اب اس کے بعد سے مسلمانوں پر یعنی یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی کعبہ کو جو تھا بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر کے صرف مسلمانوں کا قبلہ رہنے دیا جائے۔ تو اس کے بعد ہے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے پھر بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی ایسا ہونا پاسبل تو نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ جا کے ان کی خواہشات کی پیروی کریں، لیکن پھر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر پھر بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کیا کریں گے؟ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے شو کیا کہ قبلہ کا رخ کس لیے پھیرا گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کو انتظار تھا، آپ کو محبت تھی بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو نبی ہوتے ہیں نا وہ عبد ہوتے ہیں، وہ بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، نبی کا جتنا مرضی بھی اس کو بلند کر دیا جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر آسمانوں پر لے کے جایا گیا، لیکن اب جو ہوتا ہے، جو بندہ ہے وہ ہمیشہ بندہ ہی رہتا ہے، اور جو رب ہے وہ ہمیشہ رب رہتا ہے، چاہے وہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر نزول فرمائے۔ تو نبی جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ سپرویژن میں ہوتا ہے، نگرانی میں ہوتا ہے، جس طرح ان کے مقام بڑے ہیں اسی طرح ان کے لیے وارننگز بھی بڑی ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح کیا تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ،
ہم دیکھتے ہیں کہ جو کئی ایسے نبی ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب کیا. آپ ان کا یعنی مقام دیکھیں باقی انبیاء میں بھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. پھر آپ جب گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت سی پرابلمس تھی جو انہوں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے یعنی بات کرتے ہوئے بتائیں کہ میری زبان میں لکنت ہے، مجھے خوف ہے کہ مجھے وہ لوگ مار دیں گے، مجھے خوف ہے کہ مطلب میں بات نہیں کر سکوں گا ان سے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فرعون کے لوگ جو ہے وہ میرا پیچھا کریں گے، اس طرح ہر چیز. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اپنا صرف چہرہ جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے انتظار میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی حکم نازل کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اگر آپ نے تھوڑا سا بھی یعنی ان کی طرف نرمی دکھانے کی کوشش کی، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اسے، کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک فریق ایسا بھی ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز ان کے لیے نئی نہیں ہے. ان کو جو ہم نے کتاب دی تھی اس میں جو یہود کے علماء تھے وہ سب جانتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی نشانیاں بھی پہچانتے تھے. اور کس طرح پہچانتے تھے؟ کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. اپنی اولاد کو پہچاننے میں کسی سے غلطی نہیں ہو سکتی. ایون یہ کہ آپ دیکھ بھی نہ رہے ہوں تو آپ اپنی اولاد کو پہچان لیتے ہیں. جیسے سپوز کسی گیدرنگ میں ہے، جیسے آپ اگر کوئی تراویح وغیرہ کی نماز پڑھنے گئے ہیں، اس میں پیچھے بچے بہت زیادہ شور کریں، سب بچے کافی زیادہ ہیں، لیکن اس میں آپ اپنے بچے کی آواز پہچان لیتے ہیں، حالانکہ آپ نماز میں آپ اس کو دیکھ نہیں رہے. تو یہ اس طرح پہچانتے تھے اللہ کی کتاب کو بھی، جو آخری کتاب ہے اس کے احکامات کو بھی، آخری رسول کو بھی، ہر چیز کو پہچانتے تھے. ان کی کتابوں میں نشانیاں واضح تھیں. اور نشانیاں کیسے تھیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اب سیرت اگر ہم پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات پڑھیں نا، جب ابھی آپ کی نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا، تو یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر جو ہے وہ ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. کبھی دیکھا کہ درخت آپ کے لیے جھکا ہوا ہے، کبھی دیکھا کہ کوئی شجر جو اور کوئی درخت ہیں وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں. تو یہ ساری نشانیاں وہ تھیں کہ جو یہ دیکھ کے ان کو پتا تھا کہ یہ آخری نبی ہے. مہر نبوت یعنی آپ کی کمر پہ جو ایک نشان تھا آپ کے شولڈرز کے درمیان میں، وہ یہ دیکھ چکے تھے یہودی علماء، ان کو پتا تھا کہ یہ آخری نبی ہے. تو آپ کو پہچانتے تھے، لیکن وہ پھر بھی کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک فریق ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق کو چھپاتے ہیں. یعنی حق کو چھپاتے کیا ہیں؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں جو ان کی کتابوں میں دی گئی تھی وہ عام لوگوں سے چھپاتے تھے، اس لیے کہ وہ ان پر کہیں ایمان نہ لے آئیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں. الحق من ربک، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہر شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جائیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ حق ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ کیوں کہا گیا کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں؟ کیونکہ اب دیکھیں کہ ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جو صدیوں کے عالم لوگ تھے، صدیوں سے مطلب ان میں علماء اور علم حاصل کرنے والے، جو کتاب کا علم رکھنے والے لوگ تھے وہ آ رہے تھے. اور دوسری طرف کون تھے؟ امی لوگ تھے، یعنی مکہ کے لوگ بھی ان پڑھ تھے. پھر اس کے بعد جو انصار مدینہ کے لوگ تھے وہ بھی کیا کرتے تھے کہ وہ یہودی علماء سے جا کے پوچھتے تھے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، خود سے کوئی کتاب نہیں پڑھتا تھا. تو پھر جو اہل علم ہوتے ہیں نا، اس کے لیے دوسرے کو قائل کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جیسا کہ اپنی فیلڈ کا کوئی پروفیشنل ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی لائر ہے، آپ اس کی فیلڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو وہ غلط یا صحیح کسی بھی بات پہ آپ کو کنونس کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو طریقہ آتا ہے. اسی طرح جو یہودی علماء تھے نا، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، تو یہ عام لوگوں کو بہت آسانی سے گمراہ کر لیتے تھے. عام لوگ جو تھے وہ شک میں پڑ جاتے تھے کہ اتنے عرصے سے جو ہم ان سے باتیں سن رہے ہیں اور یہ آخری نبی کے آنے کا انتظار کریں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ گواہیاں چھپائیں، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہوں. وہ بس آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں وہ بالکل حق ہے، اور وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور یہ رسول جو ہے وہ سچا رسول ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اس امت کا مقام یہ شو کر رہے ہیں.
اور پھر آگے انشاءاللہ اس صورت میں ہم پڑھیں گے کہ آگے احکامات شروع ہو جائیں گے. یہاں سے سب سے پہلے قبلہ کی تبدیلی کے ساتھ امت مسلمہ کا یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور یہ جو اسلامی حکومت تھی یا مسلم امہ تھی، اس کو بنی اسرائیل سے بالکل الگ کر دیا گیا. کعبہ ان کا الگ کر دیا گیا، ان کی نماز کے طریقے جیسے کعبہ کے بعد پھر اس کے بعد یہودیوں کو بھی یہ کہا گیا کہ ورکعوا مع الراکعین، کہ اگر تم اب اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ان رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور اس رخ میں کرو جس میں اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے بالکل ایک نئی امت کا آغاز ہو رہا ہے. پھر جو احکامات دیے جا رہے ہیں وہ بہت آگے امپورٹنٹ اس صورت میں آئیں گے انشاءاللہ. نماز کے بارے میں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے نا، اس میں بہت زیادہ احکامات ہیں، بہت زیادہ آگے انشاءاللہ، اور جو سب ایک ایک حکم جو ہے وہ سیکھنے کا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کتاب سے سیکھیں اور پھر ان احکامات کو عمل بھی کریں ان پر. جی، یہ ہمارا انشاءاللہ ہمارا یہاں پر الحمدللہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو آج کے رکوع کے حوالے سے، آج کی آیات کے حوالے سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں جو آیت تھی کہ وہ کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یہ آیت بہت ہی بیسٹ ہے. اور میرا خیال ہے ایمان والوں کی جو بہترین ایک صفت ہے، جو قرآن کو ڈیپلی پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو اپنی لائف میں اپلیکیبل جو ہے وہ ان کی ہوتی ہے. تو ہے نا، اس کی بیان کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو وہ بھی جو ہے وہ اس آیت کے مطابق ہی زندگی گزارتے تھے، کہ وہ اس طرح سے ان آیتوں کو پہچانتے تھے. اور اگر ہم ابھی بھی جو کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو قرآن سے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی مطلب کہ ہوتی ہے، تو وہ اس طرح سے اپنی لائف میں بھی اور ہر بات سے قرآن کا پہلو نکالتے ہیں. یعنی ان کی جو زندگی ہے اس میں بھی وہ اپلیکیبل ہوتی ہے، اور ان کی مطلب کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کو اپنی لائف میں اس کو اپلیکیبل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ روایت بہت زیادہ پسند ہے جی، الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. کبرا، آپ نے بہت اچھی شیئرنگ کی. جی تبسم، مہنور، آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہمارے پاس ابھی ہیں تقریباً کتنے 5 منٹس ہیں. جی 4 منٹس ہیں ہمارے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، مجھے نا یہاں پہ ایک بات کہنی تھی. جیسے کہ آپ بتا رہی تھے کہ یہ جو حکم تھا یہ نماز میں آیا تھا، تو ہم نے نا جب یہ اپنی کلاس میں پڑھا تھا تو ہماری استاذہ بتا رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنی اطاعت کرنے والے تھے کہ جب وہ یہ حکم آیا تو وہ لوگ رکوع میں تھے، اور وہ رکوع میں ہی مطلب گھوم گئے بالکل. انہوں نے سوال کرنا یا کچھ بھی کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھا. اور ہم لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم ہی کیوں، وائی می کا ہم ٹیگ لگا دیتے ہیں. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم یہ نہ کریں. جو مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں، تکلیفیں جو بھی ہمارے لیے رکھی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تکلیف تو نہیں دیتا انسان کو، وہ تو انسان کی خود کمائی ہوئی ہوتی ہے. لیکن پھر یہ ہے نا کہ ان لوگوں کا مرتبہ اسی لیے بڑھا ہوا ہے کہ وہ سمینہ و اطانہ والا کام کرتے تھے. ہم لوگ سنتے ہیں اور پھر اس کو بالکل مطلب بالکل اس پہ لیزی ہو جاتے ہیں کہ بس اب کریں گے، کل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور بلکہ توفیق دے، ہم جس طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. بالکل ایسے ہی کہ اور ان جی جی. جو دوسری بات آپ بتا رہی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، مطلب یہ وہ ان کے دل میں ہوتا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ کسی طرح سے قبلہ پھیر دیں. تو یہ ہے نا مجھے بڑی اچھی لگتی ہے بات کہ اتنی محبت تھی انہیں کہ وہ مطلب ان کا دل دکھتا تھا جب وہ قبلے کی طرف، کیونکہ قبلے کی طرف ان کی پیٹھ ہو رہی ہوتی تھی نا کعبے کی طرف، تو ان کا جی بہت دل دکھتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم پر. تو بعض دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسی ہوتا نا کہ کچھ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی لیکن ہم اس پہ پھر بھی نا ہم کڑ رہے ہوتے ہیں. تو ہم کڑے نہیں بلکہ ہمیں صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صبر کے ساتھ اس وقت کو بھی گزاریں.
تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر ہمیں بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہاں پہ دیکھیں کہ اتنا خوبصورت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے انتظار میں دیکھتے تھے، آپ کعبہ سے اتنی محبت تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ کب یہ حکم آئے گا کہ ہم کعبہ کی طرف جو ہے وہ فیس کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی یہاں پر بیان کیا ہے کہ یعنی اتنی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں کہ ہم جتنی بھی نعت پڑھ لے یا انسان جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر لے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی تعریف فرمائی ہے اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا کہ آپ ان کے سامنے اپنی آواز نہ بلند کریں، پھر اگر وہ یعنی اپنے حجرے میں ہے یا گھر میں ہے تو آپ ان کو آواز دے کے باہر نہ بلائیں، پھر اگر وہ آپ کو کھانے کے لیے بلاتے ہیں تو وہ آپ کھانا کھائیں اور فوراً نکل جائیں، وہاں سے رکیں نہیں، یعنی کسی طرح بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تکلیف نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی رسپیکٹ سکھائی ہے، پھر اس کے بعد یعنی خود بھی ان سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور پھر مومنین کو بھی ایک ادب سکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، آپ کے رسپیکٹ کا کیا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پھر کعبہ کے چینج کرنے کی ریزن بھی بتائیے، یعنی ون آف دا ریزن، اگر ہم کسی آیت کو سمجھتے ہیں نا تو ہم اس کا بیان کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس آیت کا صرف وہی ایک مطلب ہے، کیونکہ ہر جو اسکالر ہے وہ اپنے حساب سے سمجھتا ہے، اور ہم جس کو سنتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے کسی اور طرح سے سمجھی ہو۔ تو اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، آپ کے چہرے پر جو اداسی تھی اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلے کا رخ اسی طرف چینج کر دیا جو کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی اور توفیق جو عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم سیکنڈ رکوع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔